الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مکے کے سرکار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کی غمگسار محبوب کردگار سید الابرار و اخیار حضور جناب پاک احمد مجتبی محمد عربی الرحمۃ خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحاب بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد جد الحسن والحسین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، اسے آج کا جمعہ نہیں بلکہ ہر جمعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے. اور اسی چند خصوصیات کے سبب آج قوم مسلم اسلام کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں. ورنہ دیکھیں کچھ قومیں کہ جن کو جو غیر مذہب کو اپنا کر، جیسے کرسچن وغیرہ لے لیں کہ آج وہ کتنی گمراہ ہو چکی ہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ساتھ ساتھ چند خصوصیتیں اور ایسی خوشیوں کے موقع عطا فرمائے کہ جن کے سبب آج بھی مسلمان ان دنوں میں موجود نظر آتے ہیں. جیسے یوم جمعہ ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن، جمعہ کا دن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن جسے قرار دیا. تو اس دنوں میں مسلمانوں کی تعداد جمع ہوتی ہے مسجدوں میں اور اپنے رب کی حمد و ثنا یعنی اپنے رب کی عبادت ادا کرتی ہے، نماز ادا کرتی ہے اور ایک جو رہتی ہے کہ جسے اللہ نے آج محبت باقی رکھی ہے. اسی طرح ماہ رمضان عطا فرمایا کہ جس کا کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مہینہ بندوں کو آزمانے کے لیے صرف نہیں بلکہ بندوں کو رحمتیں، برکتیں، وسعتیں اور رفعتیں عطا فرمانے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہوں جو کم ذہین یا کم علم ہو کہ یار اس میں تو رزق بچایا جا رہا ہے دوپہر میں بھوکا اور پیاسا رکھ کر دن. نہیں بندے، وہ وحدہ لا شریک سال میں ایک مہینہ تجھے رمضان کا عطا فرما کر تیرے جسم سے جو بیماریاں ہیں تجھے اس طرح اپنی راہ میں اپنی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رکھ کر تیرے جسم سے اس بھوک کے سبب کئی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے. اس پر میری کوئی طویل گفتگو نہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا سائنس سے کہ انسان جب پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے کتنے فائدے اس کو ملتے ہیں. اور بہت سارے فوائد ہیں جو اگر میں بیان کروں تو شاید ہو سکتا ہے اسی پر وقت ختم ہو جائے. تو بندے کو اللہ بھوکا رکھ کر بھی اس پر کرم فرما رہا ہے، اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے. ایک فائدہ جسمانی جو ہم نے ظاہری سنا کہ کئی بیماریوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. دوسرا فائدہ
کہ جب بندے کا پیٹ دنیا کی غذاؤں سے، دنیا کی نعمتوں سے، بھوک سے بھوکا ہوتا ہے، کھانے اور پینے سے صاف ہوتا ہے، تو اللہ کا جو کلام میں ارشاد ہے، جس کا میں مفہوم آپ کو بتاؤں کہ بندو ایمان والو، ہم نے تمہیں روزہ عطا فرمایا تاکہ تم اس میں بھوکے اور پیاسے رہو، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، پرہیزگاری ملے۔ لیکن افسوس آج مسلمان اس میں بھی کچھ الٹا چل رہا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، بھوکا اور پیاسا تو رہتا ہے، لیکن پرہیزگاری حاصل نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ ہم صبح سحری کر کر شام میں افطاری تو کرتے ہیں، پورا دن بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن ظہر میں اٹھ کر ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد چلے جائیں۔ آج فجر ہی سے لے لے کہ بندے نے روزہ رکھا، روزہ کیا نام کس چیز کا، پہلے آپ وہ بھی سنیں۔ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ رب کو راضی کرنے کی سعادتیں پانے کا نام ہے۔ روزہ صرف بھوک سے صبح سحری اور شام میں افطاری کا نام نہیں ہے، روزہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ روزہ رکھے تو سب سے پہلے اس کے کان کا روزہ ہے کہ وہ اپنے کانوں سے گانے، باجے، ڈرامے، فلمیں نہ سنے، گالیاں نہ سنے، کسی کی غیبت، کسی کی غلا اور چغلی نہ سنے، یہ کان کا روزہ ہے، ہر برائی سے بچے۔ پھر بندے کی زبان کا روزہ ہے کہ وہ روزہ اس حال کا نام ہے بھوک اور پیاس کا نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کسی کی غلا، چغلی، غیبت، برائی نہ کرے، گالی گلوچ نہ بولے، انشن نہ بکے، گالی گلوچ نہ بولے، تمام برائیوں سے اپنے آپ کی زبان کو بچائے، یہ روزہ ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں سے پوری رات اللہ ماشاءاللہ یہ وہ پوری سیریلیں دیکھے یا اپنے موبائلوں میں گیمیں کھیلے، سمجھا، یا ڈرامے دیکھے یا پکچر مووی دیکھے، اور پھر کہے کہ پورا دن سوتا رہوں گا، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ لعنت ہے تجھ پر کہ ایسے پاک مہینے میں کہ جس مہینے کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو، ابلیس کو قید کر دیتا ہے، لیکن ہائے افسوس اے انسان، تو کیسا شخص ہے کہ ان چیزوں کی ماہ کا چاند نظر آتے ہی رب ابلیس کو بھی قید کر دیتا ہے، لیکن تجھ میں اب ایسے کون سے بت آ چکے ہیں کہ ابلیس تو قید ہو گیا، لیکن ابلیس کی ساری خصوصیات کو ظاہر کر رہا۔ نوجوانوں سننا، رمضان کا روزہ اور رمضان کا احترام، رمضان کی عبادت اس کا نام نہیں کہ تم پوری رات کسی کی دکان، کسی کے چوراہے، کسی کے مکان کے اوٹے پر بیٹھے رہو۔ روزہ یہ نہیں تمہارا، روزہ وہ ہے کہ پوری رات تم اپنے رب کی عبادت کرو اگر جگنا چاہتے ہو، کچھ دیر آرام کرو، رب کی بارگاہ میں تہجد پڑھو۔ پوری رات مزے اڑانے کا نام رمضان نہیں ہے مسلمانوں۔ رمضان میں تم پرہیزگار بن جاؤ، اگر تم پرہیزگار نہیں بنتے ہو تو تم میں کوئی ذرہ برابر تمہارے لیے رمضان کا فرق نہیں ہے۔ پرہیزگاری کی طرف آؤ، نہ کہ اس کا نام روزہ ہے کہ زور میں آؤ مسجد میں ایسے چالو کر کے سو جاؤ، نہیں، ارے پڑھو، پہلے حق ادا کرو۔ یہ نیندیں تمہیں زندگی پر ایک دراز عرصے تک اتنی لمبی نیند ملنے والی ہے کہ جب ملک الموت تجھے اٹھا کر چلے جائیں گے، پھر سونا ہے تجھے طویل عرصے تک سونا ہے۔ ہاں وہ فرشتے آئیں گے، کچھ مٹھائیاں کھلائیں گے، وہ بات الگ ہے، لیکن سونا ملے گا۔ وہاں تجھے روزے کے لیے نہیں کہا جائے گا، وہاں تجھے عبادت کے موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں تجھے پرہیزگاری کے لیے نہیں کہا جائے گا، کر تو آرام کر۔ لیکن آرام جیسا یہاں کام کیا ہوگا تو زمین کے اوپر کام، پھر زمین کے نیچے آرام، پھر زمین کے اوپر پوری رات پب جی، فلمی ڈرامے، مووی، غیلا، چغلی، غیبتیں اور زناکاریاں، کسی کے گھروں میں جا کر کچھ عیبت کو دیکھنا، تو پھر زمین کے نیچے آرام نہیں، پھر وہاں بھی جو آرام ہے وہ تجھ سے چھین لیا جائے گا، وہاں بھی تو پھر بے سکون اور بے آرام رہے۔ خیر یہاں تو پھنسے گا تو تیرا ماں باپ، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار آ کر بچا بھی لیں گے، لیکن وہاں کون آئے گا؟ بتانا مسلمان، ذرا غور کر اس طرف، اب اس طرف غور کر،
اب تو قرب قیامت کے نزدیک ہے، اب کون سی نشانی کا تجھے انتظار ہے کہ اب وہ قیامت کی نشانی باقی رہ گئی ہے کہ اب ہم تیاری کریں گے؟ ساری نشانیاں تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں اور سنتے ہو، جانتے ہو تم، لیکن افسوس عمل نہیں کرتے۔ اس بھرم اور فکر میں مت رہنا کہ کسی کا دامن، کسی کی چادر تمہیں وہاں ایسے ہی بچا لے گی، نہیں، ہر ایک کو اپنے اعمال کا جو ذخیرہ ہم نے جمع کیا ہے نا، 20 سال 30 سال 50 سال، یہ جو منکر اور نکیر لکھ رہے ہیں نا، کرامن کاتبین، یہ جو لکھ رہے ہیں نا، وہ کھلے گا اس دن، وہاں کسی کا باپ بھی چپ نہیں آئے گا، وہ کھلے گا۔ تو وہ کس طرح کھولنا ہے؟ باپ کی مرضی۔ سمجھ میں آتی ہے نا میری بات آپ کو؟ وہ کیسا کھولنا ہے، کس چوپڑے کے ساتھ آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ کون سا بھاری رکھنا ہے، یہ رکھنا ہے یا یہ رکھنا ہے، نیکیوں والا بھاری رکھنا ہے یا گناہوں والا بھاری رکھنا ہے، یہ اب ہماری مرضی۔ تو ماہ رمضان میں پوری رات اس طرح نہ گزارے، مسجد میں بیٹھے۔ یہاں تو حال یہ کہ سحری کے بعد 10 منٹ کا وقت ہو تو بھی نوجوانوں کو مسجد میں بیٹھنے میں کنکریاں چبھتی ہیں، کچھ دیر باہر بیٹھیں گے، جماعت کے وقت آئیں گے، پھر اللہ ماشاءاللہ ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ تیرے رب کو، ہمارے رب کو ایسی تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ تیرا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے۔ ارے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور تجھ سے اور مجھ سے کئی زیادہ فرشتے جو دن اور رات اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مجھ سے کئی زیادہ فرشتے ہیں وہ جو دن رات اس رب کو راضی کرنے میں رہتے ہیں۔ تیرے میرے سجدے کی ضرورت اس رب کو نہیں ہے۔ ہاں باپو کال تھی آوے تو کام سے پورو شیدہ ہوگی فرق پاتے، تب تک بندے کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ کب؟ اب تک تیاری کرو گے۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارا وہ مال، تمہارا وہ کمایا ہوا سرمایہ تمہارے کیا کام کا ہے کہ جو تمہیں قبر میں اور حشر میں کام نہ آئے۔ اور ایگزامپل آپ لے لیں کہ کسی انسان کے پاس کوئی گاڑی ہے یا کوئی مکان ہے، اس نے خریدا، اس کا اپنا، لیکن اب اس میں وہ جا نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا، یا وہ گاڑی چلا نہیں سکتا، تو وہ اس کے کیا کام کا سامان؟ کسی انسان کے پاس موبائل ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کی کیا کام؟ تو میں کہتا ہوں اے مسلمان، ایک غفلت میں سوئے پڑے، ایک کھلی آنکھ سے سونے والے، ایک جاگتے ہوئے جھوٹے جھوٹے خواب دیکھنے والے، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہنے کا دعویٰ کر کر حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑانے والے، اب تو بتا کہ تو اتنا سارا حرام حلال کچھ دیکھے بغیر جمع کرتا ہے، بتا وہ تیری قبر میں کام نہیں آئے گا تو پھر تیرے کام کا کیا ہے؟ کیوں اس دنیا کے پھیرے میں اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے؟ جبکہ آخرت حق ہے، وہاں ہمیں جمع ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ آج 2-4 بندوں کے بیچ میں کوئی کچھ کہہ دے تو اس کی سچائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے بے عزت کیا، رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو میں کہوں گا مسلمان، قیامت کے دن تو رسول اللہ موجود ہوں گے، آدم تا عیسیٰ تمام نبی موجود ہوں گے، تمام نبیوں کے صحابی موجود ہوں گے، تمام رسول، تمام اولیاء اور تمام کائنات کے سچے جھوٹے سارے موجود ہوں گے، ساری کائنات موجود ہوگی۔ تب تجھے جب ذلیل کیا جائے گا، تب تجھے جب رسوا کیا جائے گا، تب تیرا جب اعمال کا چوپڑا کھلے گا کہ بھائی اس کی غیبت کرتا تھا، یہاں پر زنا کے لیے جاتا تھا، وہاں پر حرام کے لیے جاتا تھا، وہاں پر شراب کے لیے جاتا تھا، یہاں کونے میں بیٹھ کر لوگوں کے عیب تلاشتا تھا، یہاں کونے میں بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں کرتا تھا، تب بتا ان ساروں کے بیچ میں تیری کون سی عزت رہے گی؟ تب تو کیسا ذلیل کیا جائے گا؟ تب کیسا ذلیل کیا جائے گا؟ کسی کے سامنے، کسی کی پیٹھ پیچھے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سب اس دن ظاہر ہونے والا ہے، سب کا۔ تو پھر ہم ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہیں کہ ذلت ہم پسند کر رہے ہیں؟ آپ عزت نہیں پسند کر رہے ہو، اس راہ سے دور ہو کر آپ ذلت پسند کر رہے ہو، اپنے آپ کو غضب میں مبتلا کر رہے ہو، اپنے آپ کو جنت کی طرف نہیں دوزخ کی طرف لے جا رہے ہو، کیونکہ نماز سے دوری، قرآن سے دوری، نبی اور آل نبی سے دوری، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے دوری، شریعت سے دوری، یہ راستہ سیدھا سیدھا دوزخ کی طرف جاتا ہے، جو آپ کو نہیں پلٹ آؤ راستے سے۔
وہ رب غفار ہے، بخشنے پر قادر ہے، وہ وحدہ لا شریک، تم پر ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، پلٹ جاؤ، اب بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا کہ رب ہمیں پتا نہیں تھا، تمہارے پاس یہ عذر، یہ کام نہیں چلنے والا، یہ بہانہ اس دن نہیں چلنے والا، ہمیں پتا نہیں تھا، تجھے عقل سلیم دی ہے تاکہ تجھے پتا چلے، تجھے پیدا کر بچہ نہیں بڑا کیا گیا ہے تاکہ تجھے پتا چلے، ہوش حواس رہے تیرا، ورنہ پھر اللہ بندے کو دیتا حاجات تو ہمیشہ بچہ رہے، بچپن تجھے پسند ہے رہے نہیں، لیکن یہ ہوش و حواس تجھے اسی لیے دیا گیا کہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ اور آج یہ جو سچائی کی چیزوں کا اثر ہم میں نہیں، آج جو حق سن کر ہمارے دونوں کان اللہ ماشاءاللہ جہاں کھلے رہتے ہیں کہ یہاں سے سنا یہاں سے نکالا، میں بھی جانتا ہوں میرے آقا نے جو کہا حق ہے، میرا ایمان ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب رزق حرام کے لقمے انسان کے جسم میں چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی سچائی کی باتیں اس بندے پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہاں مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور جب بار بار محنت کرنے کے باوجود کسی پر آپ کی اس باتوں کا اثر نہ ہو تو افسوس نہ کریں، چھوڑ دیں کہ شاید رب کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ کاغذ پر لگی مہر کو انسان مٹا سکتا ہے، دل پر لگی مہر کو نہیں۔ اس پر لگی مہر کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کے دل پر وہ مہر لگی ہے وہ بندہ خود اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، توبہ کر لے اور پھر اس راہ کی طرف نہ جائے، تب پتا چلے کہ وہ مہر مٹی ہے، ورنہ وہ مہر نہیں مٹتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر علم حاصل کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے، انسان گھر میں بیٹھ کر ہر کام کر سکتا ہے۔ آج ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ سیریل دیکھیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اسی جگہ پر ہم کسی اچھی چیز کا علم سیکھیں۔ نماز قصر کا مسئلہ کیا ہے، رمضان میں روزے کے مکروہ ہونے کا مسئلہ کیا ہے، تراویح کا مسئلہ کیا ہے، اگر جماعت چھوٹ جائے تو پھر وتر واجب کا مسئلہ کیا ہے، نہیں یہ نہیں کرنا ہے، وہاں ہمیں ڈرامہ دیکھنا ہے، پکچر دیکھنا ہے، کیونکہ وہاں پر برکت ہی آتی ہے نا اس سے۔ ہاں یہ میری عادت ہے، میری فطرت ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے جو میرے مولا نے کہا ہے کہ نہ ہی تمہیں کوئی روزی کا رزاق اللہ کے سوا ہے، نہ کوئی تمہاری موت کا مالک خدا کے سوا ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہو تو پھر بندوں سے ڈرنا کیسے؟ تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یاد رکھ لیں جب فضائل تو بہت سارے سنے ہوں گے، لیکن کوئی بندہ اگر بنا شرع عذری، یعنی یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں کاٹے میں پورا دن بھٹی کے پاس رہتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں پورا دن چائے کی کٹی پر رکھتا ہوں، آگ لگتی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں پورا دن کھانا پکانے کا کام کرتا ہوں، چولہے کے پاس رہتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں کلر کام کرتا ہوں، دھوپ میں رہتا ہوں، شدت لگتی ہے پیاس کی اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں رکشہ چلاتا ہوں پورا دن دھوپ میں گھومنا پڑتا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہوں، ہے نا؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا اللہ کی بارگاہ میں شرع۔ ہاں یہاں پر تم کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن بارگاہ خداوندی میں یہ مسئلہ نہیں چلے گا۔ تو بنا شرع عذری، سنیں حضور فرماتے ہیں، یہ میرے جیب کی بات نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں بنا شرع عذری کوئی بندہ 1 روزہ چھوڑے، بولو کتنا روزہ؟ رمضان کا 1 روزہ چھوڑے، حضور فرماتے ہیں حضور کہ 9 لاکھ سال تک 9 لاکھ سال تک 9 لاکھ برس تک اس بندے کو دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ چھوڑنے والوں گنتی کرنا 9 9 2 18 9 13 27 یہ کرتے رہنا، کیونکہ اب ہمارے پاس یہ تو ہے نہیں کہ ہم یہ عمل کریں کہ آج 100 درود پڑھیں، حضور کی بارگاہ میں صرف 700 درود کا ثواب ہمیں مل گئے یا 70 درود کا مل گیا 1 درود کے بدلے، یہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہمیں یہ الٹی چال چلنی پڑے گی نا۔ اب جب ہمارے پاس سیدھی چال نہیں تو الٹی چال کا بھی ہمیں حساب تو کرنا پڑے گا، اب کرتے رہنا۔ رب تعالیٰ پھر آخر میں کہتا ہوں نہ رب تمہاری اور میری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم جو کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے۔ کوئی مسجد میں آنے والا کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، امام کے لیے نہیں۔ کوئی گھر میں رہنے والا کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، اپنے باپ کے لیے نہیں۔ سمجھا؟ یعنی جو بندہ جو عمل کرے گا وہ اپنے لیے ہے۔
کوئی غلام حسین بنے گا تو وہ اپنے لیے بنے گا، کوئی محب یزید بنے گا تو وہ اپنے لیے بنے گا. سمجھا؟ اب راستے کوئی جنت کی طرف جائے گا تو وہ اپنے لیے جائے گا، کوئی دوزخ کی طرف جائے گا تو وہ اپنے لیے جائے گا. تو ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، آج ایک تراویح بھی ہو چکی ہے. اللہ ماشاءاللہ کل تو پوری مسجد بھری تھی. 2 3 4 6 کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان پھر نظر آئیں گے کہ کتنے مومن رہ گئے. تو کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں جو پرہیزگاری ملتی ہے اس پرہیزگاری کی طرف آئے، تراویح کے نمازوں کے روزوں کے پابند بنے، اور اپنے اس وقت کو، کیونکہ یہ ماہ رمضان آپ کو ملا ہے، پھر پتہ نہیں کہ آنے والا ملے گا یا نہیں. آپ اسی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں ہی نگاہ ڈالیں کہ گزشتہ یا اس سے پہلے والے رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے، اب اس میں سے کتنے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو اس دنیا سے جا بسے. بس آپ اپنا بھی کوئی حساب لگا لیں، آج ہم ہیں، پھر پتہ نہیں آنے والا سال رمضان ہمیں ملی نہ ملی. تو اس رمضان میں توبہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اپنے آپ کو رجوع کر دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کر اس رب کو راضی کرنے والے کام کر لیں. پھر انشاءاللہ وہ رب ہر نعمت پر کرم کرنے والا ہے. اس نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. وہ رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اپنے رب کو راضی کر لے، نصیحتوں کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف مائل ہو جائے، اور ماہ رمضان کے روزوں کا ادب کرے، احترام کرے، روزے رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کی. جو پڑھے ہوئے بچے ہیں وہ ظہر کے بعد، جمعہ کے بعد قرآن لے کر بیٹھے، یاسین پڑھے، جو بھی آپ کو آتا ہے ذکر اذکار کرے. بس وہ رب تو جانتا ہے، وہ رب ہر بولی کو جانتا ہے، آتا ہے اسے بھی جانتا ہے، نہیں آتا ہے اسے بھی جانتا ہے. بس وہ آپ کی ایک ادا پر آپ پر کرم فرما سکتا ہے، لیکن وہ ادائیں ہمیں کرنی ہوگی. پھر یہ نہ کرے کہ ایک ادا میں بخش ہی دے، پورا دن شراب میں مست رہے. نہیں، وہ ادائیں نہیں. وہ زندگی بھر بندہ اچھائیاں کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، اس میں سے کوئی ادا وہ پسند کر لے. پھر تو وہ بھی ہے نا کہ دوزخ کے لیے بھی ایک ادا کا انتظار ہے، پکڑ لیا جائے گا. بس آخر میں اپنے آپ کی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں، رب کی بارگاہ میں، رب کے حضور حاضر ہو جائے. جہاں قرآن کی تراویح بھی ہوتی ہے وہاں قرآن کی تراویح میں بھی شامل ہو. جہاں آپ سورہ تراویح میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہاں سورہ تراویح میں شامل ہو. یہ نہیں کہ آپ یہی پڑھیں، بس مسئلہ ہے کہ کہیں بھی آپ پڑھیں، رب کی رضا کے لیے پڑھیں. پھر اپنا اپنا عقیدہ اتار بندے کا. بس اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اعلان